الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين إلى الخلق أجمعين وبعد. سامعین و ناظرین، ہم اپنے ایک طویل مقالہ مسلم امت اور قادیانیت یعنی ابنائے قادیانیت جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، ان دونوں امتوں میں فرق اصولی ہے، اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ عقائد کا فرق ہے اور عقائد کی بنیاد ہی پہ ایک امت دوسری امت سے الگ ہو جاتی ہے۔ اب یہ بیان کرتے کرتے ہم جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی تک پہنچے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم پہلے یہ بتانا چاہیں گے کہ حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین بھی ہیں، بلکہ آپ کو اللہ نے نبی الانبیاء بنایا کہ تمام انبیاء سے عہد لیا آپ کی خاطر۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ تم اس رسول عظیم کے بارے میں دو چیزیں تم سے مطلوب ہیں، جو تم سب کا مصدق ہوگا، تصدیق کرنے والا ہوگا، اور تم سب کے بعد میں آنے والا ہوگا۔ کیا کرنا ہے تم نے اس پہ ایمان لانا ہوگا اور اس کی نصرت کرنا ہوگی۔ تو اب دیکھیں، یہ ہے کہ حضور سید المرسلین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں۔ اب اس میں ہم دلائل نہیں دیتے، ہم صرف اس بات کو بیان کرنے کے بعد اور تمہیداً ذکر کرنے کے بعد اب آپ آئیں اس طرف کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسی ہستی جس کو اللہ نے سب سے افضل و اعلیٰ بتایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کی شان بتائی۔ اب کوئی ان کی شان کو گھٹا سکتا ہے، کوئی ان کی برابری کر سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر عام شخص بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہرگز نہیں، کوئی شخص نہیں جس پہ نبیوں کو ایمان لانے اور جس کی نصرت کا حکم ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دوبارہ اور نصرت بھی کریں گے آپ کے دین کی، یعنی یہ ساری چیزیں ایمانیات میں داخل ہیں۔ اب ایسی ہستی کے برابری کا دعویٰ کوئی کرے تو اب آپ ہی بتائیں، کیا وہ اسلام میں رہ جائے گا یا اس کے پلے ایمان رہ جائے گا؟ تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے وہ الہامات جن کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی ناپاک سعی کی، اور جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو معاذ اللہ العیاذ باللہ ان کے مقام سے نیچے کرانے کی سعی کی۔ استغفر اللہ۔ جبکہ رسول اللہ کا یہ مقام ہے کہ ان کی اتباع اللہ کی اتباع ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تمام بنی نوع انسان کی فلاح اور فوز اللہ نے ایک ہستی میں رکھی، اور وہ جناب محمد رسول اللہ کی ہستی ہے۔ نہ ان کی کوئی برابری کر سکا، نہ کر سکتا ہے، نہ قیامت تک کر سکتا ہے۔ اب یہ ذل و بروز کی بحث چھیڑ کر قرآن کریم کی نصوص کی صریحاً مخالفت بھی کی، اور پھر اپنے آپ کو کیا کچھ کہا، آج ہم اس کو بیان کریں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ حضرت عیسیٰ کی بشارت عیسوی ہے جسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سورہ صف کی یہ 6 آیت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد احمد کی بشارت دیں۔ اب مرزا قادیانی کا بیٹا اپنے باپ کے الہامات کی روشنی میں کیا کہہ رہا ہے؟
تو سنیے، مرزا کا خلیفہ ثانی پہلا تو حکیم نور الدین تھا اور دوسرا مرزے کا اپنا بیٹا بشیر الدین محمود تھا۔ وہ انوار خلافت کے صفحہ 33 میں اور قول فیصل کی صفحہ 27 میں لکھتا ہے، آیت میں احمد کا مصداق اندازہ کریں کتنا بڑا کفر ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ آیت سورہ صف عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بتا رہی ہے کہ عیسیٰ قوم کو اپنے بعد احمد کی خوشخبری دے رہے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، اور وہ احمد وہی ہیں جن پہ یہ سورہ صف اتری ہے، جناب محمد رسول اللہ، جن کا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے، سبھی مانتے ہیں۔ یہ حد کر دی مرزا غلام احمد کی اولاد نے قرآن پاک میں الحاد اور تحریف کی کہ اس سے مراد مرزا غلام احمد صاحب ہیں۔ اسی طرح تحفہ گولڑویہ جو کہ مندرج ہے روحانی خزائن صفحہ 153 جلد 17 میں کہتا ہے، مرزا اپنے بارے میں کہ رسول اللہ کے معجزات کی تعداد 3000 ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، مقابلہ ہو رہا ہے اور تفوق کی معاذ اللہ بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے معجزات کی تعداد جیسے کہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 70 میں ہے، 3,00,000 معجزے ہیں۔ حضرت سید المرسلین کے 3000 معجزے اور العیاذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کے 3,00,000۔ پہلی گستاخی یہ کہ آیت صف میں جو 6 نمبر آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے مراد مرزا غلام احمد۔ اندازہ کر لیں اس باب میں کتنا تجاوز ہے۔ اور دوسرا، رسول اللہ کے معجزات 3000 اور مرزا صاحب کے 3,00,000۔ براہین احمدیہ جو کہ روحانی خزائن ہی میں درج ہے، صفحہ اس کا 72 جلد 21 میں یہ دعویٰ ہے، وہ 10,00,000 معجزے ہیں۔ اب ایک عربی نص میں آپ کو سناتا ہوں، یہ مرزا غلام احمد کی نص ہے اپنی عربی زبان میں اعجاز احمدی میں، جو روحانی خزائن کی 19ویں جلد صفحہ 183 پہ ہے۔ وہ کہتا ہے، لہو خسف القمر المنیر وان لی، کہ جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک چمکنے والا چاند جو ہے اس کو گرہن ہوا تھا، اور میرے لیے اب آپ دیکھیں اپنا تفاوت، چاند اور سورج دونوں گرہن زدہ ہو گئے۔ اتنکروا اصل قمران المشرقان اتنکروا، اندازہ کر لیں کتنی بڑی جسارت ہے۔ یہ مقابلہ کر رہا ہے سید المرسلین اس ہستی سے جو نبی الانبیاء رسول الرسل ہیں، اور اللہ کی ہستی کے بعد انہی کا مقام ہے، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ اللہ اکبر۔ اسی طرح 40 یہ بھی روحانی خزائن کی جلد 17 435 میں ہے، اللہ تعالی نے میری وحی اور تعلیم اور بیعت اس کو نجات کا مدار قرار دیا ہے۔ امت مسلمہ کا ایمان ہے کہ جناب رسول اللہ پہ نازل ہونے والی وحی پوری انسانیت کے لیے نجات کا مدار ہے، اور جناب رسول اللہ کی اطاعت میں داخل ہونا نجات کا مدار ہے، اور آپ کی شریعت اسلامیہ اس کی اتباع نجات کا مدار ہے،
اور مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے، اب اس کے خلاف ہے نا، میری وحی اور تعلیم اور بیعت یہ نجات کا مدار ہے۔ اب یہ جو الہامات ہیں جنہیں مرزا صاحب اپنی وحی قرار دیتے ہیں، یقیناً یہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں، نہ اللہ کی طرف سے الہام ہے، بلکہ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ شیاطین بھی ایک دوسرے کو وحیاں کرتے ہیں تاکہ تمہیں جھگڑوں میں ڈال دیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پھر صاف فرما دیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ پھر قرآن کریم میں جناب رسول اللہ سے مخاطب ہو کے اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یبایعونک، جو تیری بیعت کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کو خطاب ہے اللہ کا، انما یبایعون اللہ، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ۔ یہ سورہ فتح اس کی 10ویں آیت ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں مرزا غلام احمد قادیانی دافع البلا، روحانی خزائن کی جلد 18 صفحہ 226 میں اس امر کا مدعی ہے اور دعوے دار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی خاتم کو قرآن حکیم میں جو یہ کہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اس آیت کا مصداق میں ہوں، اندازہ کر لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح قرآن حکیم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قل، یہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی خاتم سید الرسل خاتم النبیین کو آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یوحا الی، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، کیا انما الہکم الہ واحد، یہ سورہ کہف کی 110ویں آیت ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اب یہ اس آیت کا خطاب اور مصداق جناب محمد رسول اللہ ہے، مگر عجیب بات ہے کہ مرزا صاحب دافع البلا جو روحانی خزائن کی جلد 18 226 صفحہ میں ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کا مصداق میں ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ایسے ہی ایک اور مثال بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ کس کو کتاب ہے؟ ہر کس و ناقص، جاہل و عالم، خاص و عام جانتا ہے کہ یہ خطاب اس کائنات ہستی میں جناب محمد رسول اللہ کو ہے، انہیں ہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اب مرزا صاحب اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء، رات کا سفر، اور معراج یعنی رات کو آسمانوں کی سیر، اس کا ذکر ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں ان الفاظ میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ اب آپ دیکھ لیں، پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اس آیت کا مصداق حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین۔ ظلم کی کوئی حد ہے؟ جرأت کی کوئی حد ہے؟ جسارت کی تمام حدیں توڑ دیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں
حقیقت الوحی جو روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 707 میں ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین مجھ پہ نازل ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور مثال دیکھیں، اللہ تعالی اپنے محبوب سید الرسل خاتم النبیین کو فرما رہے ہیں ان کے بارے میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ خواہش سے نہیں بولتے، وہ تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اب امت مسلمہ کا بالاجماع عقیدہ ہے کہ یہ حضرت نبی خاتم جناب رسول اللہ پر نازل ہوئی اور آپ ہی اس کا مصداق ہیں، جبکہ اس کے برعکس مرزا صاحب کا دعویٰ ہے، ان کی کتاب 40 اس کا نمبر 3 جو روحانی خزائن کی جلد 17 325 صفحے پہ ہے کہ یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی کھلی مخالفتیں ہیں، اختلاف ہے اس امت قادیانیت کا امت مسلمان سے اس کے قرآن کے بارے میں۔ پھر یہ کہیں کہ جی ہم قرآن چھاپ رہے ہیں، ہم اس کے تراجم چھاپ رہے ہیں اور ہم یہ خدمت کر رہے ہیں، ہم یہ خدمت کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اللہ اکبر، قرآن حکیم کی سورہ انفال میں یہ آیت ہے، وما کان اللہ لیعذبہم، کہ اللہ ایسے نہیں اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ انہیں عذاب دے وانت فیہم، اور آپ بھی ان میں موجود ہوں۔ پوری امت مسلمہ کا ایمان ہے کہ اللہ نے جناب رسول اللہ کی ذات گرامی کی وجہ سے ایسا عذاب انسانوں کو، بدترین کفار کو بھی نہیں دیا کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہو جیسے پہلی قوموں کو تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں تھا؟ مفسرین نے یہ خصوصیت لکھی ہے حضرت خاتم النبیین کی، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ اللہ آپ کی وجہ سے انہیں عذاب سے بچا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم مستغفرون، نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب یہ اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کا مصداق صاحب قرآن ہے، محبت قرآن ہے، مگر مرزا صاحب دافع البراء روحانی خزائن کی جلد 18 226 میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی۔ آگے دیکھتے جائیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یقیناً ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں۔ اب بالاجماع امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے اور قرآن کی آیت ہے کہ اس کے مخاطب حضرت محمد الرسول اللہ ہیں، جبکہ مرزا صاحب غلام احمد قادیانی، قادیانیت کے بانی، نبی اور رسول، امتی نبی، ان کے ہاں ذلی نبی، بروزی نبی، غیر شرعی نبی، پھر شرعی نبی، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی۔ اب یہ ہم تقریباً 7 مثالیں قرآن کی دے چکے ہیں، آگے ایک اور مثال 8ویں۔ اللہ تعالی حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 ہے۔ کیا ارشاد ہے کہ جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ یہ غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ پھینکیں ان کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کا وہ پھینکنا تھا، تو اب مرزا صاحب مدعی ہیں اس بات کے، حقیقت الوحی جو روحانی خزائن کی جلد 22
صفحہ نمبر 711 کہ یہ آیت کا مصداق میں ہوں۔ انا للہ۔ نویں مثال، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اب یہ جناب رسول اللہ پہ اور ان کے بارے میں آیات ہیں اسراء و معراج کی رات کو، اور ساری امت مسلمہ کو پتہ ہے کہ یہ اسراء و معراج اللہ تعالیٰ نے خصوصیت فرمائی حضرت محمد رسول اللہ کی، اور ذکر یہ ہو رہا ہے کہ پھر وہ قریب ہوئے، اور کتنا قریب ہوئے؟ 2 کمان کے برابر جو فاصلہ ہے اتنا رہ گیا، قاب قوسین یا اس سے بھی قریب۔ تو اب دیکھیں کہ اس کا مصداق حضرت جبریل یا رسول اللہ ہے، یہ مختلف مفسرین کی رائے ہے، لیکن مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 707 میں یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی۔ میرا خیال ہے آج کی مجلس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی ان جسارتوں پہ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، بقیہ کو ہم آئندہ مجلس کے لیے چھوڑتے ہیں، اور نشان عبرت اور موعظت اور نصیحت ہے ہمارا یہ بیان ان لوگوں کے لیے جو ایسی جسارت کرتے ہیں جناب سید المرسلین، نبی الانبیاء، رسول الرسل کے بارے میں، اور پھر اس شخص کی طرف اپنی نسبت کو کرنا یقیناً دنیا و آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ لہٰذا ہماری دعوت ہے ابنائے قادیانیت کو وہ سوچیں، سمجھیں، تأمل کریں، اور ایسے شخص سے برات اور نسبت کا منقطع کریں اپنی، اور جناب رحمت للعالمین کی رحمت میں آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔